بغداد کی ایک تنگ اور سنسان گلی تھی جہاں ہمیشہ اندھیرا چھایا رہتا۔ دن کے وقت بھی سورج کی روشنی گلی تک پہنچنے میں ناکام رہتی۔ یہ گلی شہر کے دیگر حصوں سے کٹی ہوئی لگتی تھی اور لوگ اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں سناتے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے تو کچھ اسے بدروحوں کا ٹھکانہ سمجھتے تھے۔ اس گلی کے ایک کونے میں ایک فقیر رہتا تھا جس کا نام جمال تھا۔ جمال کی زندگی نہایت سادہ اور بے رنگ تھی۔ وہ دن بھر شہر کے بازاروں میں بھیک مانگتا اور شام کو اسی اندھیری گلی کے ایک کچے مکان میں لوٹ آتا۔ وہ کمزور اور نحیف تھا لیکن اس کا دل بڑا تھا۔ جب بھی اسے ضرورت سے زیادہ کھانا ملتا وہ دوسرے بھکاریوں میں بانٹ دیتا۔ ایک رات جب بغداد کی گلیاں سنسان تھیں اور ہوا میں عجیب سی سردی اور وحشت تھی، جمال اپنی گلی میں لوٹ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر گلی کے بیچوں بیچ ایک بوسیدہ اور پراسرار صندوق پر پڑی۔ صندوق پر گرد جمی ہوئی تھی اور اس کی لکڑی پر گہرے نشان تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ یہ صندوق بہت پرانا ہے۔ جمال کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ صندوق یہاں کہاں سے آیا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ گلی میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ ماحول پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے صرف ہوا کی سرسراہٹ توڑ رہی تھی۔ جمال نے ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ صندوق کے قریب پہنچا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی نے یہاں چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ قیمتی چیزیں ہوں۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک خوفناک خیال آیا، کہیں یہ صندوق کسی آسیب زدہ چیز کا حصہ تو نہیں۔ کافی ہچکچاہٹ کے بعد جمال نے صندوق کو ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی اس نے صندوق کے ڈھکنے کو اٹھانے کی کوشش کی، ایک پراسرار آواز گلی میں گونجی، جمال، یہ خزانہ تمہارے نصیب کا امتحان ہے۔ اگر تم اسے کھولو گے تو یہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آزمائش بھی آئے گی۔ جمال خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی کشش اسے صندوق کے قریب رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا یہ واقعی میرا نصیب بدل سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو وہ اس صندوق کو کھولے گا۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ صندوق اس کی زندگی کو کیسے بدلنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا، گلی میں ایک چمکدار روشنی پھیل گئی اور اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو جمال کی سمجھ سے باہر تھا۔ جمال نے جب صندوق کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر ایک سنہری روشنی پھیل رہی تھی جو پورے صندوق کو منور کر رہی تھی۔ صندوق میں ایک چھوٹا سا چمکدار آئینہ رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک پرانی، عجیب نقاشی والی کتاب۔ آئینہ دیکھنے میں عام آئینوں جیسا نہیں تھا، اس کی سطح کسی جادوئی روشنی سے دمک رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ یہ آئینہ کسی راز کو چھپائے ہوئے ہے۔ جمال نے آئینہ اٹھایا اور جیسے ہی اس میں جھانکا، اس کی تصویر کے پیچھے ایک عجیب و غریب منظر نمودار ہوا۔ اسے ایک پراسرار جنگل دکھائی دیا جہاں درختوں کی شاخیں ہوا میں جھول رہی تھیں اور پتوں سے ایک مدھم سی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا خزانہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے راستے دھند سے چھپے ہوئے تھے۔ جمال نے آئینہ نیچے رکھا اور کتاب کی طرف دیکھا۔ کتاب کے صفحے بہت پرانے تھے اور ان پر ایک عجیب زبان میں لکھا ہوا تھا جسے جمال سمجھنے سے قاصر تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کتاب کو چھوا، الفاظ خود بخود اس کی زبان میں تبدیل ہو گئے۔ پہلی عبارت پڑھتے ہی جمال کے کانوں میں ایک بھاری آواز گونجی، یہ خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں دل اور دماغ دونوں کا امتحان دینا ہوگا۔ اگر تم لالچ کرو گے تو سب کھو دو گے، لیکن اگر عقل سے کام لیا تو یہ خزانہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ جمال کا دل خوف اور تجسس کے بیچ معلق تھا۔ کیا یہ میرے لیے کوئی آزمائش ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ گلی میں اب بھی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ جمال نے سوچا کہ اگر یہ واقعی کوئی خزانہ ہے تو یہ اس کی تمام مشکلات کا حل ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے۔ اسی رات
جمال نے کتاب اور آئینہ اپنے ساتھ لیا اور اپنے کچے مکان میں واپس آ گیا۔ وہ پوری رات نیند نہ کر سکا۔ کتاب کو کھول کر جب اس نے مزید پڑھنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ جنگل تک پہنچنے کے لیے اسے ایک خاص راستے پر جانا ہوگا جو بغداد کے پرانے بازار کے پیچھے ایک خفیہ دروازے سے شروع ہوتا تھا۔ لیکن کتاب نے خبردار کیا تھا کہ اس سفر میں خطرے ہوں گے اور اسے ہر قدم پر دانشمندی سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگلی صبح جمال نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو تلاش کرنے نکلے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا۔ آئینہ اور کتاب اس کے ساتھ تھے اور اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ آنے والے لمحے کیا لائیں گے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر نہ صرف اس کی زندگی کو بدل دے گا بلکہ اس کے حوصلے اور نیت کا بھی امتحان لے گا۔ جمال نے کتاب اور آئینہ ساتھ لیا اور بغداد کے پرانے بازار کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ جہاں اکثر لوگ صرف خرید و فروخت کے لیے آتے تھے، جمال کے لیے ایک معمہ بن گئی تھی۔ کتاب میں بیان کیے گئے خفیہ دروازے کا سرا تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ بازار کی بھاری بھیڑ اور شور کے بیچ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کتاب کی ہدایت کے مطابق خفیہ دروازہ ایک پرانی قلعے نما دکان کے پیچھے تھا۔ جمال جب اس دکان کے قریب پہنچا تو اسے وہاں ایک بوڑھا دکاندار نظر آیا جس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ دکاندار نے جمال کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیا تم کچھ خاص تلاش کر رہے ہو جوان؟ جمال نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، جی، مجھے ایک راستہ چاہیے جو اس کتاب نے بتایا ہے۔ بوڑھا دکاندار چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ راستہ تمہیں ملے گا، لیکن یاد رکھو ہر موڑ پر تمہارے ارادے کا امتحان ہوگا۔ اگر دل میں لالچ ہو تو واپس چلے جانا۔ یہ کہتے ہی دکاندار نے ایک پرانا زنگ آلود دروازہ کھولا جو دکان کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ دروازے کے پیچھے ایک لمبی تاریک سرنگ تھی جس کے آخر میں مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ جمال نے گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھایا۔ سرنگ کے اندر جاتے ہی عجیب و غریب سرگوشیاں اور مدھم روشنیوں نے اس کا استقبال کیا۔ دیواروں پر عجیب نقاشیاں بنی تھیں اور ماحول پراسرار لیکن دلکش تھا۔ جیسے ہی جمال آگے بڑھا، سرنگ کا فرش ہلنے لگا اور اچانک ایک بھاری آواز گونجی، پہلا امتحان، ایمانداری یا لالچ۔ جمال کے سامنے زمین سے ایک قدیم باکس نمودار ہوا جس پر لکھا تھا، یہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، لیکن اگر اسے کھولا تو تم ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤ گے۔ جمال نے باکس کو غور سے دیکھا۔ اس کے اندر سونے کے سکے جھانک رہے تھے اور یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں خواہش جاگی کہ یہ لے لے۔ لیکن اس نے کتاب میں لکھی وارننگ کو یاد کیا، لالچ تمہیں سب کچھ چھین لے گی۔ لمحوں کی کشمکش کے بعد جمال نے باکس کو چھوئے بغیر سر جھکا کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک سرنگ میں روشنی چمک اٹھی اور ایک نیا دروازہ نمودار ہو گیا۔ آواز دوبارہ گونجی، تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا۔ اب جمال کے سامنے ایک اور چیلنج تھا۔ دروازے کے پار ایک وسیع میدان تھا جس کے بیچوں بیچ ایک پل تھا، لیکن پل کے نیچے ابلتا ہوا لاوا نظر آ رہا تھا۔ جمال کو اس پل کو پار کرنا تھا، لیکن ہر قدم پر ایک نئی مشکل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جمال نے پل کے کنارے پر کھڑے ہو کر گہری سانس لی۔ سامنے موجود پل نہایت کمزور لگ رہا تھا اور نیچے بہتا ہوا ابلتا لاوا خوفزدہ کر دینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ پل کی ہر تختی پر عجیب و غریب تحریریں لکھی ہوئی تھیں جنہیں جمال نے غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ پل پر پہلا قدم رکھتے ہی ایک بھاری آواز گونجی، یہاں ہر قدم تمہاری نیت اور عقل کا امتحان لے گا۔ اگر خوف اور لالچ میں مبتلا ہوئے تو پل گر جائے گا۔ جمال نے دل مضبوط کیا اور پہلی تختی پر قدم رکھا۔ اس پر لکھا تھا، دو لوگ تمہاری مدد کے طلبگار ہیں، لیکن تم صرف ایک کی مدد کر سکتے ہو۔ کس کا انتخاب کرو گے؟ اچانک جمال کے سامنے دو انسانی تصاویر نمودار ہوئیں۔ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے چہرے پر بے بسی چھائی ہوئی تھی، اور دوسرا ایک نوجوان تھا جو زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ جمال نے سوچا، اگر وہ نوجوان کو بچاتا ہے
تو شاید وہ اپنی زندگی میں کئی اور لوگوں کی مدد کر سکے گا، لیکن بوڑھی عورت کی حالت بھی رحم طلب تھی۔ لمحوں کے اندر اس نے فیصلہ کیا کہ نوجوان کو بچانا زیادہ عقل مندی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا، تختی روشن ہو گئی اور پل کا دوسرا حصہ نمایاں ہو گیا۔ اب جمال دوسرے حصے کی جانب بڑھا۔ اس تختی پر لکھا تھا دولت سکون۔ تختی کے ساتھ ہی دو راستے نمودار ہوئے۔ ایک راستے پر سنہری سکوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور دوسرا راستہ سنسان اور خاموش نظر آ رہا تھا۔ جمال کو یاد آیا کہ کتاب میں کیا لکھا تھا، دولت عارضی ہے، سکون ہمیشہ کے لیے ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جمال نے سکون کے راستے کا انتخاب کیا۔ جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، پل کا وہ حصہ بھی روشن ہو گیا اور تیسرا حصہ سامنے آ گیا۔ تیسرے حصے پر پہنچتے ہی ماحول مزید پراسرار ہو گیا۔ تختی پر لکھا تھا اپنا سب سے بڑا خوف بیان کرو ورنہ پل ختم ہو جائے گا۔ جمال کو یہ امتحان سب سے زیادہ مشکل لگا۔ اس نے پل کے نیچے بہتے لاوے کو دیکھا اور اپنے دل میں جھانکا۔ خوف نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور بلند آواز میں کہا، میں ناکامی سے ڈرتا ہوں، اس بات سے کہ میری کوششیں بے سود ثابت ہوں گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی پل کا آخری حصہ نمودار ہوا اور جمال جلدی سے اسے پار کر گیا۔ پل کے دوسرے سرے پر پہنچتے ہی وہ ایک وسیع اور خوبصورت باغ میں آ گیا، جہاں ہر طرف ہریالی اور پھولوں کی مہک تھی۔ بیچوں بیچ ایک بڑا اور قدیم صندوق رکھا ہوا تھا۔ صندوق کے قریب ایک تختی رکھی تھی جس پر لکھا تھا، یہی تمہارا انعام ہے، لیکن یاد رکھو اسے دل سے قبول کرنا ہوگا، نہ کہ لالچ سے۔ جمال نے دھڑکتے دل کے ساتھ صندوق کا ڈھکن کھولا۔ اندر بیش بہا جواہرات، سونے کے سکے اور ایک چھوٹا عجیب سا شیشے کا مرتبان تھا۔ جیسے ہی اس نے مرتبان کو چھوا، اس میں سے روشنی نکلی اور وہ بوڑھی دکاندار کی آواز دوبارہ گونجی، یہی تمہاری اصل دولت ہے، کیونکہ یہ تمہیں تمہاری نیت کے مطابق انعام دے گی۔ جمال نے مرتبان کو احتیاط سے اٹھایا اور صندوق بند کر دیا۔ باغ کی روشنیوں میں کھڑا جمال جان چکا تھا کہ اس کا سب سے بڑا خزانہ اس کی ایمانداری اور ہمت ہے۔ جمال نے صندوق کو بند کیا اور مرتبان کو غور سے دیکھنے لگا۔ مرتبان کی چمک دمک اور عجیب ساخت نے اس کی توجہ کو مکمل طور پر اپنی جانب مرکوز کر لیا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا یہ مرتبان واقعی جادوئی ہے؟ کیا یہ وہ انعام ہے جس کی وہ تلاش میں تھا؟ باغ کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ میں جمال نے مرتبان کھولنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے ڈھکن پر ہاتھ رکھا، مرتبان سے ایک ہلکی سی آواز آئی، سوچ سمجھ کر کھولنا، کیونکہ تمہاری نیت ہی فیصلہ کرے گی کہ تمہیں کیا ملے گا۔ یہ آواز سن کر جمال تھوڑی دیر کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام خواہشات اور خوابوں کے بارے میں سوچا۔ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، ان کے دکھ درد دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں یہ طاقت اسے لالچی نہ بنا دے۔ آخرکار اس نے ہمت کی اور مرتبان کا ڈھکن کھولا۔ اندر سے ایک دھواں سا نکلا جو فوراً ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ دھواں ختم ہونے کے بعد جمال کے سامنے ایک نقشہ نمودار ہوا۔ یہ نقشہ کسی اور خزانے کا پتہ دیتا تھا، لیکن اس پر لکھا تھا، یہ خزانہ صرف ان کے لیے ہے جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں۔ جمال نے نقشہ اٹھایا اور بغور دیکھنے لگا۔ نقشے پر عجیب و غریب نشانات اور علامتیں بنی ہوئی تھیں۔ ان علامتوں کو سمجھنے کے لیے اسے ایک دانا شخص کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے دل میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ راستہ ضرور طے کرے گا، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ اسی لمحے باغ کے کنارے پر ایک قدیم دروازہ ظاہر ہوا۔ دروازے کے اوپر لکھا تھا، یہ دروازہ صرف ان کے لیے کھلے گا جو سچائی کے راستے پر ہیں۔ جمال نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ ایک تاریک غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر ایک پراسرار ماحول تھا۔ دیواروں پر قدیم نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور زمین پر کئی بوسیدہ کتابیں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔
جمال نے خود کو مضبوط کیا اور نقشے کے مطابق غار میں آگے بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ غار کی دیواریں قریب آتی گئیں اور اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد وہ غار کے آخری کمرے میں پہنچا، جہاں ایک پتھر کے تخت پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا جس کی روشنی پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ بوڑھے نے جمال کو دیکھا اور مسکرایا۔ تم وہی ہو جس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی، بوڑھے نے کہا۔ یہ چراغ تمہاری امانت ہے، لیکن یاد رکھو اس کا استعمال صرف دوسروں کی بھلائی کے لیے کرنا۔ جمال نے احترام سے چراغ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی وہ چراغ کو لے کر باہر نکلا، اس نے محسوس کیا کہ غار کی تاریکی روشنی میں بدل رہی ہے اور اس کا دل سکون سے بھر گیا ہے۔ جمال غار سے نکل کر واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں جادوئی چراغ تھا اور دل میں امید کی ایک نئی روشنی جگمگا رہی تھی۔ راستے میں وہ اس چراغ کے اسرار پر غور کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چراغ محض ایک طاقتور چیز نہیں بلکہ ایک آزمائش بھی ہے جو اس کے ارادوں اور نیت کو جانچنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں جگمگاتا چراغ دیکھ کر کئی لوگوں نے سوالات کیے، لیکن جمال نے سب سے کہا کہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ جلد ہی اس کے چراغ کی خبریں پورے گاؤں میں پھیل گئیں اور ہر کوئی اس سے اپنی مشکلات کے حل کی درخواست کرنے آیا۔ پہلا شخص ایک بوڑھی عورت تھی جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ اس نے جمال سے مدد کی درخواست کی۔ جمال نے چراغ کے قریب جا کر دل سے دعا کی اور بولا، اگر اس چراغ میں واقعی طاقت ہے تو اس بوڑھی عورت کو ایک چھوٹا سا مکان دے دو۔ چراغ سے روشنی پھوٹی اور کچھ دیر بعد گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹا خوبصورت مکان نمودار ہو گیا۔ بوڑھی عورت کی خوشی دیدنی تھی اور وہ جمال کو دعائیں دیتی ہوئی گھر چلی گئی۔ جلد ہی لوگ قطار بنا کر اپنے مسائل حل کروانے کے لیے آنے لگے۔ کوئی بیمار تھا، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا، تو کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جمال ہر ایک کی مدد کرتا رہا، لیکن اس نے جلد ہی محسوس کیا کہ چراغ کا ہر استعمال اسے جسمانی طور پر کمزور کر رہا ہے۔ ایک دن گاؤں کے سب سے زیادہ لالچی تاجر نے جمال کے پاس آ کر کہا، مجھے اپنے لیے ایک بڑی حویلی اور بے شمار خزانہ چاہیے۔ جمال نے اسے سمجھایا کہ یہ چراغ صرف ضرورت مندوں کے لیے ہے، لیکن تاجر نے اصرار کیا اور غصے میں دھمکیاں دینے لگا۔ جمال نے چراغ کو دیکھا اور تاجر سے کہا، یہ چراغ تمہیں اس چیز کی طاقت دے سکتا ہے جس کی تمہیں واقعی ضرورت ہے، لیکن لالچ کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ تاجر نے چراغ کو زبردستی چھیننے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے چراغ کو ہاتھ لگایا، ایک عجیب سی آواز آئی اور تاجر زمین پر گر پڑا۔ چراغ نے خود کو روشن کیا اور ایک تحریر ظاہر ہوئی کہ یہ چراغ صرف ان کے لیے ہے جو دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ پورے گاؤں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ لوگ جان گئے کہ طاقت اور دولت صرف اس وقت معنی رکھتی ہے جب ان کا استعمال نیکی کے لیے کیا جائے۔ جمال نے چراغ کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن اس کا استعمال صرف انتہائی ضرورت کے وقت کیا۔ جلد ہی گاؤں میں امن اور سکون کا دورہ ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے اور گاؤں خوشحال ہو گیا۔ جمال کو ہمیشہ یاد رکھا گیا، ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے اپنی نیک نیتی سے سب کی زندگی بدل دی۔ طاقت اور وسائل کا صحیح استعمال ہی ان کی اصل قدر ہے۔ لالچ اور خود غرضی انسان کو برباد کر دیتی ہیں، لیکن نیک نیتی اور خدمت خلق ہمیشہ دنیا کو بہتر بناتی ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔